کیوں ضروری ہے ایک آرگنائزیشن میں یا مینجمنٹ کا ٹول کیوں ہے پلاننگ کیوں کرنی پڑتی ہے. تو اس کی امپارٹنس کو آج ہمیں یہ جو ہے پلاننگ کی امپارٹنس کو دیکھنا ہے اس لیسن میں. تو اس امپارٹنس کو پلاننگ کی سمجھنے کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں جن کو ڈسکس کر کے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ پلاننگ کی امپارٹنس، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے مینجمنٹ میں یا ایک بزنس آرگنائزیشن میں. تو اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اٹ میکس آبجیکٹیوز کلیئر اینڈ اسپیسیفک. پلاننگ جو ہے یہ آبجیکٹیوز کو کلیئر اور اسپیسیفک بناتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس کے آبجیکٹیوز یا گولز جو ہوتے ہیں تو جو اس کو حاصل کرنے ہوتے ہیں، جن کے لیے ایک بزنس ڈالی گئی ہے، ان کو ڈھالا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، ان آبجیکٹیوز کو یا ان کو سیٹ کیا جاتا ہے پلاننگ سے پہلے ہم آبجیکٹیوز بناتے ہیں، اس کے بعد ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے پلانز بناتے ہیں. تو پلاننگ زور دیتی ہے اس بات پر جو مینیجرز کا اٹینشن ہے ان چیزوں پر پلاننگ زور دیتی ہے، ان ایکٹیویٹیز پر زور دیتی ہے جن کو ہمیں پہلے عمل میں لانا ہوتا ہے. تاکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا پلاننگ جو ہے ایک آرڈر میں چلتی ہے، تاکہ پہلے جس چیز کی ہمیں زیادہ مجبوری ہے اس کو کیا جائے، وچ از لیس امپارٹنٹ اس کو دوسرا نمبر، جو اس کے بعد کم اہمیت کا ہو اس کو اس کے بعد. تو یہ ایک میننگ فل وے میں چلنا چاہیے. اس میننگ فل وے کو چلانے کے لیے جو ہے یہ بزنس جو ہے ہماری جو پلاننگ ہے یہ آبجیکٹیوز کو کلیئر اور اسپیسیفک کرتی ہے. کون سا ہمارا اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے، یعنی کون سا آبجیکٹیو جو یا ہمارا آبجیکٹیو جو ہمیں حاصل کرنا ہے جو اسپیسیفک ہے، جس کی زیادہ اہمیت ہے، تو اس کو پہلے اٹھایا جائے، بعد میں جو لیس امپارٹنٹ ہے اس کو بعد میں اٹھایا جائے. تو ان آبجیکٹیوز کو اس طرح سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو دیز آبجیکٹیوز آر ڈیسائیڈڈ ٹو سرو ایز اے گائیڈ فار ڈیسائیڈنگ دا ایکشنز شوڈ بی ٹیکن. تو یہ آبجیکٹیوز جو ہیں یہ ایک گائیڈ لائن ہمیں فراہم کرتے ہیں تاکہ ہم ایکشن میں آ جائیں. تو اس طرح سے پلاننگ جو ہے یہ بچاتی ہے ایک آرگنائزیشن کو. پلاننگ ایک آرگنائزیشن کو جو خواہ مخواہ کی ایکشنز ہیں، جو فضول کی باتیں ہیں ان سے بچاتی ہے، جو اسپیسیفک تھنگس ہیں ان کو کرنے کے لیے ایک روڈ میپ ہمیں دیتی ہے. تو اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا پوائنٹ ہے، جو دوسری بات ہے، اٹ میکس ایکٹیویٹیز میننگ فل. جب ہمارے آبجیکٹیوز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور یہ کلیئر اور میننگ فل، جب یہ کلیئر ہوتے ہیں تب ہی یہ میننگ فل بن جائیں گے. اگر آبجیکٹیوز ہی سمجھ نہ آئے تو ان کو اچیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو جتنے بھی ہمارے مینیجرز ہوتے ہیں یا امپلائیز ہوتے ہیں تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جانتے ہیں، جو کچھ ان کو کرنا ہوتا ہے وہ ان ایکٹیویٹیز کو جانتے ہیں جو گولز آف دی آرگنائزیشنز کو حاصل کرنے میں یا آرگنائزیشن کے مدعا و مقصد کو حاصل کرنے میں ان کی مددگار ہوتی ہیں. تو وہ ان کو جان لیتے ہیں، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے، وہ ضروری ہے جو باقی ایکٹیویٹیز کے ہیں. یعنی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں، لیکن وہ انہی پر فوکس کرتے ہیں جو اچیومنٹ آف گولز کے لیے امپارٹنٹ ہوتی ہیں. لہٰذا انہی پر وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ زور دیتے ہیں. تو آرگنائزیشن میں ہر ایک اس بات کا باخبر بنتا ہے
تو اس کا کنٹریبیوشن جو ہے آرگنائزیشن کی طرف یا گول اچیومنٹ کی طرف، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کیا رول بنتا ہے، ہم کس طرح سے ان گولز کو جو ہے اچیو کریں گے. تو اس طرح سے یہ جو پلاننگ ہے یہ ان کے لیے گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ پلاننگ جو ہے یہ ان آرگنائزیشن کے امپلائیز کے لیے جو ہے ایک موٹیویٹنگ فورس بنتا ہے. یہ ان کو موٹیویٹنگ فورس، کیونکہ ان کا کام آسان ہو جاتا ہے تو کام میں جٹ جاتے ہیں کام حاصل کرنے کے لیے. تو اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام میں جٹ جاتے ہیں، وہ محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے اٹ برنگس آرڈر ان پلیس آف کیوس. میں نے پہلے بھی بتایا جب ہم میننگ پلاننگ کی بیان کرتے تھے تو اس میں نے بتایا تھا کہ پلاننگ جو ہے یہ ایک آرڈر دیتی ہے. پلان اسی لیے کیا جاتا ہے کہ پہلے ہم کون سی ایکٹیویٹی کریں گے اور اس کے بعد کون سی کریں گے، اس کے بعد یعنی ایک آرڈر، سسٹمیٹک آرڈر دیتی ہے ایک آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو. کیونکہ ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں، آرگنائزیشن کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو کام کرنے ہوتے ہیں. لہٰذا پلاننگ جو ہے یہ ایک ترتیب فراہم کرتی ہے کہ کس کام کی مجبوری ہے، پہلے اس کو کیا جائے، جو اس کے بعد نمبر جس کا آئے اس کو کیا جائے. اگر پلاننگ نہ ہو، ان دا ایبسنس آف پلاننگ دیر وڈ بی اے کیاس. پھر جس کو جہاں سے مرضی آئے وہاں سے وہ کام کو پکڑے گا، تو اس طرح سے آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. تو اس کا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے دیٹ اٹ ریڈیوسز رسک اینڈ انسرٹینٹی. نیچرلی یہ بات ہے جب ایک کام کو ترتیب سے کیا جائے، پورا سوچ سمجھ کے کیا جائے، کافی ہوشیاری سے کیا جائے، محنت اور لگن سے کیا جائے، تو نیچرلی بات یہ ہے کہ رسک جو ہوتی ہے بزنس کو، کوئی کام خراب ہونے کی، یا ایک رسک ہوتی ہے انسالمنٹ ہو جانے کی، یا بزنس ناکام ہو جانے کی، وہ رسک قدرتی کم ہو جاتی ہے. کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا جب ہم نے میننگ اور ڈیفینیشن بتائی تھی پلاننگ کی، اس میں نے بتایا تھا کہ ویل پلان اور بیٹر پلان از ہاف ڈن. یعنی جب پلاننگ صحیح ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا کام نصف ہو گیا، اب نصف پر ہمیں محنت کرنی ہے. اب جب پلاننگ ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، تو کام کیسے ہو جائے گا. دیئر ڈیفینیٹلی وڈ بی اے انسرٹنٹی، رسک وڈ پریویل ٹو دا بزنس. بزنس ناکام ہونے کے خطرات ہیں. تو رسک کو ٹالنے کے لیے، انسرٹنٹی کو ہٹانے کے لیے پلاننگ جو ہے وہ آرگنائزیشن میں بہت ضروری ہے، اس کا ایک اہم رول ہے. پانچواں پوائنٹ اس میں ہے اٹ امپروز ایفیشنسی آف آپریشن. قدرتی سی بات ہے جب پلاننگ کے ساتھ کام کیا جائے تو ایفیشنسی ضرور آ جائے گی. جب رائٹ پرسن کو رائٹ کام دیا جائے تو نیچرلی وہ کام جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ وہ کرنے والا بھی ماہر ہوگا، وہ بھی ایفیشنٹلی اس کام کو کرے گا جتنے بھی آپریشنز ہیں. اور رائٹ ٹائم پر رائٹ کام کیا جائے، یعنی کہ ایسا نہ کیا جائے جیسے ہم اوپر ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے آگے چھوڑ پیچھے، پیچھے چھوڑ آگے دوڑ، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. پلاننگ کے ساتھ ہر کوئی کام جو ہے وہ ترتیب وار کیا جاتا ہے. لوگوں کو اپنی ایفیشنسی، اپنی کوالیفیکیشن، اپنی ایبلٹی کے مطابق کام دیے جاتے ہیں. اور ہر کام جو ہے اپنے وقت پر کیا جاتا ہے، وقت سے پہلے کام نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے جب وقت پر کام کیا جائے گا، پراپر پرسن کام کرے گا، نیچرلی ریزلٹس جو ہوں گے وہ بہتر آئیں گے. سو وی کین سے دیٹ دا پلاننگ ہیلپس ان improves efficiency of the operations of an organization. یعنی اسٹینڈارڈ پیدا کرتی ہے، یہ کہ اسٹینڈارڈ ایک پیمانہ ہمیں دیتی ہے
ایکچول پرفارمنس کو ماپنے کے لیے. تو ان میجرس کو جو ہم نے اسٹینڈارڈز جو ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں تو ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے پلاننگ کی جو ہے اہم ضرورت ہے. یہ ایک موازنہ کرتی ہے, یہ ہمیں ایک کمپیریزن دیتی ہے پلاننگ. دیز واٹ از ٹو بی ڈن اینڈ واٹ ہیز بین ڈن. ہم نے کون سے اسٹینڈارڈ کیے تھے, سیٹ کیے تھے, ہم نے کون گولز سیٹ کیے تھے, وہ کس حد تک ہم نے اچیو کیے اور کتنا کرنا باقی ہے. سو اٹ از اے میجرنگ راڈ ان دی آرگنائزیشن. تو پلاننگ جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کے کنٹرول کو جو ہے, اس کے مینجمنٹ کو جو ہے, اس کی لگام کو جو ہے, اس کو میننگ فل اور افیکٹو بناتی ہے. اور اس کے بعد کنٹرول جو ہے بزنس آرگنائزیشن کو کنٹرول کرنا جو ہے بلائنڈلی وداؤٹ پلاننگ یہ ناممکن ہے. پلاننگ کے بغیر ہم آرگنائزیشن کو صحیح معنوں میں جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے. جب پلان نہیں ہوگا, کہیں کوئی کام کم کرنا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, اس پر کوئی لمٹ نہیں رہے گا. اور جب سیٹ اسٹینڈارڈس نہیں ہوں گے پلاننگ میں تو کوئی کام ہمیں زیادہ کرنا ہے وہ کم ہو جائے گا. لہٰذا یہ ایک میجرنگ راڈ ہے, اس میں ہر چیز کو جو ہے ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ کون کتنا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کون کرے گا, کہاں کرے گا, کس طریقے سے کرے گا. تو اس کو میجر کرنے کے لیے جو ہے ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے, ان کو میجر کرنے کے لیے پلاننگ جو ہے ایک میجرنگ راڈ ہے. اس کے بعد 7واں پوائنٹ جو اس کا ہے امپارٹنس آف پلاننگ میں, اٹ پروموٹس کریٹیوٹی. پلاننگ کا مقصد یہ ہے جو یہ تھنکنگ کو انکریج کرتی ہے. پلاننگ تھنکنگ کو یعنی کہ پروموٹ کرتی ہے. مینیجرز جو ہوتے ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ ڈیولپ کرتے ہیں نئے نئے خیالات, نئے نئے آئیڈیاز, وہ پلاننگ کے ذریعے ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو لگاتے ہیں, ان آئیڈیاز کو یوز کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں نئے نئے پروڈکٹس بنانے کے لیے. یعنی چونکہ بزنس جو ہوتی ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کریٹیوٹی. یہ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں فیشنز بدلتے جاتے ہیں, لوگوں کی ضروریات جو ہیں, ان کے ٹیسٹس, لائکس وغیرہ جو ہیں یہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو بزنس کا کام جو ہے ان کا کام کریٹیوٹی ہے, وہ چیزیں فراہم کر سکیں جن کی ضرورت ہوتی ہے کسٹمرز کو. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی چیزوں کو, اپنے پروڈکٹس کو کسٹمرز پر تھرسٹ کریں. تو پلاننگ کی وجہ سے یہ کریٹیوٹی جو ہے یہ پروان چڑھتی ہے. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں انوویشن بھی بولتے ہیں. یعنی پلاننگ کے ذریعے انوویشن ہوتا ہے, نئے نئے خیالات وجود میں آتے ہیں. نئے نئے خیالات وجود میں آنے کے بعد جو ہے ان سے نئی نئی چیزیں بنتی ہیں. تو بزنس جو ہے اس میں ایک نئی جان پیدا ہوتی ہے. تو 7واں اس میں 8واں پوائنٹ یہ ہے پلاننگ فیسیلیٹیٹس ڈیسیجن میکنگ. تو چونکہ جو مینیجرز ہوتے ہیں بزنس میں وہ ڈیسیجنز دیتے ہیں. مثلا ہم نے ایک بزنس آرگنائزیشن ڈالا ہے تو اس میں بہت سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. ہماری مطلب کریڈٹ پالیسی کیا رہے گی, ہماری سیلنگ اسٹریٹجیز کیا رہیں گی, آیا کہ ہم ہول سیل کریں گے, اٹ از اے ڈیسیجن. ہم پروڈیوس کریں گے, ہم پروڈیوسرز بنیں گے, ہم ریٹیل بزنس کریں گے, یا ہم چھوٹا سا ایک یعنی کہ ریڈی میڈ گڈس لا کر ان کی بزنس کریں گے. یہ ایک ڈیسیجن ہے. اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے سیلز جو کریں گے وہ ہم کریڈٹ سیلز کریں گے یا کیش سیلز کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مارکیٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کریڈٹ سیلز کرتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کریڈٹ بھی کرتے ہیں, جو کیش بھی کرتے ہیں. تو دیز آر آل دا تھنگس وچ پرٹین ٹو دا ڈیسیجن میکنگ. تو پلاننگ کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس ڈیسیجن میکنگ کو فیسلٹیٹ کرتی ہے. پلاننگ کے بغیر ایسی چیزیں ممکن نہیں ہوتی. اس کے بعد
9واں پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پلاننگ ہیلپس ان کوآرڈینیشن. چونکہ جس بزنس کی بات ہم کرتے ہیں، ہم یہاں چونکہ کلاس میں پڑھتے ہیں، یہ کوئی معمولی بزنس کی بات نہیں ہوتی. اس بزنس کو کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہم کارپوریٹ بزنس کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم چھوٹی بزنس سے لے کر بڑی بزنس کی بات کرتے ہیں. لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف اے بگ بزنس. اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان کا دار و مدار دوسرے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس پر یا ان کی ایکٹیویٹیز پر ہوتا ہے. یعنی کہ بزنس میں ایک پروڈکشن پروسیس کے دوران جو ہے ایک پروڈکٹ کو بہت لوگوں کے ہاتھوں سے گزرنا پڑتا ہے یا بہت سیکشن سے نکل کر آنا پڑتا ہے. تو اگر ایک سیکشن میں وہاں ڈیلے ہو جائے گا تو نیچرلی اس کا ایفیکٹ دوسرے سیکشن پر پڑے گا. اگر ایک آدمی یا ایک سیکشن جو ہے وہ اپنے کام سے ڈیویٹ ہوگا، وہ کمزوری دکھائے گا، تو اس کی کمزوری کا ضروری اثر جو ہے وہ دوسرے یونٹ پر پڑے گا. تو لہٰذا پلاننگ کے ذریعے جو ہے اس کمزوری کو دور کیا جاتا ہے. اٹ ہیلپس ٹو کوآرڈینیٹ دا ویریس کمپوننٹس آف اے بزنس. اٹ ہیلپس ٹو کوآرڈینیٹ بٹوین دا ویریس ڈپارٹمنٹس اینڈ آلسو various agencies of the business which are involved in carrying a business. تو ان کے درمیان ایک تال میل جس کو ہم بولتے ہیں، ایک ٹیم اسپرٹ کو کریٹ کرنے میں پلاننگ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور اس کا آخری جو ہے امپارٹنس سمجھنے کے لیے پوائنٹ وہ یہ ہے، bridges the gap between present and future. تو یہاں پر یہ بات ہم بتائیں گے اس پوائنٹ سے کہ ایک پیمانہ ہے کہ بھائی ہمیں جانا کہاں ہے، کہاں تک ہمیں آگے بڑھنا ہے. وہ پلاننگ میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹارگیٹس کیا ہیں. وہ پہلے ہی پلان میں جو ہے ہم لکھ چکے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو بعد میں جو ہے یہ ایک گیپ برج کرتا ہے. پلان جو ہے وہ ہمیں ایک میجرمنٹ دیتا ہے کہ آج ہم کس نتیجے پر ہیں اور جہاں ہمیں پہنچنا ہے. پریزنٹ اور فیوچر میں ہمیں ابھی کتنا فرق ہے. جہاں تک ہمیں پہنچنا تھا ٹارگیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمیں کتنی کمی ہے. تو یہ پریزنٹ اور فیوچر کے درمیان جو ہے جو گیپ ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے پلاننگ. اگر پلاننگ نہ ہو، اگر ہمارے پاس یہ فور سائٹ نہ ہو، تب ہم فیوچر کی بات کر ہی نہیں سکتے. ہم صرف اتنا جان سکتے ہیں کہ پریزنٹ سچویشن میں ہم کہاں پر ہیں یا ہماری بزنس کی پریزنٹ پوزیشن کہاں ہے. لیکن ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں، آج تو ہماری پوزیشن یہ ہے، لیکن آخر ہمیں پہنچنا کہاں تک ہے اور وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں کون سے اسٹیپ لینے ہیں، ہمیں کیا کیا اقدامات اٹھانے ہیں، ہمیں کون کون سی کوششیں کرنی ہیں اینڈ پوائنٹ تک، گول پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے. تو یہ بھی پلاننگ سے ممکن ہے. اس کا روڈ میپ بھی ہمیں پلاننگ دیتی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی تھنک دا لیسن از آلریڈی ویری لانگ. تو آج کے لیسن میں یہ کافی ہے. انشاءاللہ آپ کو دوسرے لیسن میں ملاقات دیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.